بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج اس ٹاپک پر میں بات کروں گا، وہ ہے انٹروڈکشن آف سینٹ پال's ٹیچنگ سورس، ڈیڈ پال ٹیچنگ فرام جیزس، وہ پارٹ 3۔ تو ناظرین کرام، اپنے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ پہلے لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو ناظرین کرام، اپنا اور آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، جو کہ ہے انٹروڈکشن آف سینٹ پال، یعنی کہ پولوس کا تعارف۔ اردو میں بتاتا چلوں کہ اس کا مطلب ہے کہ جو پولوس تھا اس کی تعلیم کا ماخذ کیا تھا، کیا پولوس نے یسوع مسیح سے تعلیم پائی تھی یا نہیں۔ تو یہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے آج اس کا تیسرا حصہ ہے۔ تو ناظرین کرام، پولوس جیسی عظیم شخصیت کو لے کر سچائی سے واقف ہونے کے لیے ہم ایک سفر پر رواں ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اپنی 2 ویڈیوز میں پولوس کا تعارف اور اس کے رسول ہونے کو خود ساختہ ثابت ہم کر چکے ہیں۔ آج ہم پولوس کی تعلیم کے حوالے سے سچائی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ناظرین کرام، پولوس کی تعلیم کا ماخذ کیا تھا۔ کیا پولوس واقعی میں یسوع مسیح یا یسوع مسیح کے شاگردوں کا شاگرد تھا، یا پولوس نے یسوع مسیح کے نام پر ایک نیا مذہب ایجاد کیا ہے؟ تو ناظرین کرام، کسی بھی عقل مند نہ کہ عقل بند مسیح کو اس بات سے انکار نہیں ہے کہ یسوع مسیح موجودہ مسیحی مذہب کے بانی نہیں ہے، بلکہ پولوس اس مذہب کا موجد اور بانی ہے۔ پہلے اس نے مسیحیت مذہب کو فنا کرنے کی کوشش کی، لیکن ناظرین اکرام، جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی 2 ویڈیوز میں حوالہ کے ساتھ بائبل کی روشنی میں یہ ثابت کیا، لیکن جب پولوس نے مخالفت سے اپنے اس مذہب کو رائج نہیں کر سکا اور مسیحیت کو فنا نہیں کر سکا، تو وہ موافق دوست بن کر اسے فنا کرنے کی سوچنے لگا، کیونکہ جس قدر نقصان دوست بن کر پہنچایا جا سکتا ہے، مد مقابل اور دشمن بن کر نہیں پہنچایا جا سکتا۔ تو ناظرین کرام، اس مقصد میں پولوس کو اپنی تمام توقعات سے بڑھ کر کامیابی حاصل ہوئی، اور اس نے مسیحیت کو فنا کر کے پولوسیت کی بنیاد رکھی، جس کی بنیاد تورات اور مقالات مسیح علیہ السلام کے بجائے مصری اور فلسفی یونانی فلسفہ پر تھی۔ ناظرین کرام، پولوس کی اس دوست دشمنی کی ایک مثال انجیل شریف میں موجود کرنتھیوں کا پہلا خط، اس کا باب نمبر 9 اور اس کا فقرہ نمبر 19 تا 22 ہے، جہاں پر یہ بات لکھی ہے۔ پولوس کہتا ہے، اگرچہ میں سب لوگوں سے آزاد ہوں، پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سب کا غلام بنا دیا تاکہ اور بھی زیادہ لوگوں کو کھینچ لوں۔ میں یہودیوں کے لیے یہودی بنا تاکہ یہودیوں کو کھینچ لوں، اور جو لوگ شریعت کے ماتحت ہیں ان کے لیے میں شریعت کے ماتحت ہوا، اگرچہ شریعت کے ماتحتوں کو کھینچ لوں، اگرچہ خود شریعت کے ماتحت نہ تھا۔ بے شرع لوگوں کے لیے بے شرع بنا تاکہ بے شرع لوگوں کو کھینچ لوں۔ ناظرین اکرام، اس حوالے میں آپ غور کرتے جائیں کہ یہ کیا عبارت ہے۔ کمزوروں کے لیے کمزور بنا تاکہ کمزوروں کو کھینچ لوں۔ میں سب آدمیوں کے لیے سب کچھ بنا تاکہ ہر کسی کو بعض طریقے سے کھینچ لوں۔ ناظرین اکرام، یہ جو آیات ہیں جو آپ کو پہلا کرنتھیوں اس کا باب نمبر 9 اور فقرہ نمبر 19 تا 22 آپ کو پڑھ کے سنائی گئی ہیں، اس میں آپ دیکھیں تو آپ کو پولوس کی ساری حقیقت واضح ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، وہ اپنے ان آیات میں کہہ رہا ہے کہ وہ یہودیوں کے لیے یہودی بنا، جو شریعت کے ماتحت لوگ ہیں ان کے لیے شریعت کے ماتحت بن گیا، لیکن وہ خود شریعت کے ماتحت نہیں تھا۔ پولوس شریعت کے ماتحت نہیں تھا، وہ صاف اس بات کا اقرار کر رہا ہے ناظرین اکرام۔ اور اس سب سے بڑی بات اس نے کہا کہ میں بے شرع لوگوں کے لیے بے شرع بن گیا، لیکن جن کے کوئی دین نہیں ہے ان کے لیے وہ اس بے دین بن گیا، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے سب لوگوں کو کھینچ لوں۔ تو ناظرین اکرام، اس کی کمال حکمت عملی سے مصری اور یونانی اور لاطینی علم الاسنام یہودی شریعت کے ساتھ مخلوط کر کے تمام عبادات یہودیت کو فنا کر کے مسیحی سادگی کے بجائے مصری یونانی تثلیث و کفارہ کو عقائد مسیحیت میں داخل کر دیا، جس کا ناظرین کرام نتیجہ یہ ہوا کہ یہودی اور غیر یہودی سب کے سب مسیحیت کے لیے اکٹھے ہو گئے، جیسا کہ ہم نے اب پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ پولوس کی بری طرح مخالفت بھی کی گئی تھی، یہاں تک کہ برناباس رسول کی لکھی انجیل برناباس
جس پر پوپ جلاشیس اول نے پابندی بھی لگائی تھی اور اسے پڑھنے والوں کے لیے سزا کا حکم بھی رکھا تھا۔ اس کا مصنف برناباس اپنی انجیل نویس کو لکھنے کا ایک مقصد بیان کرتا ہے۔ وہ ایک مقصد یہ بیان کرتا ہے کہ وہ تھی اس کی پولس سے مخالفت۔ شروع میں برناباس نے پولس کے ساتھ تبلیغی فرائض بھی سر انجام دیے تھے، لیکن بعد میں جب پولس کی حقیقت برناباس پر واضح ہو گئی تو اس نے اس کی شدید مخالفت کی اور لوگوں کو سچائی سے واقف کروانے کے لیے انجیل برناباس لکھی۔ اس لیے موجودہ مسیحیت کو یسوع مسیح کی طرف منسوب کرنا حضرت مسیح علیہ السلام کی توہین ہے۔ ان کا مذہب تو موسوی شریعت کے ماتحت تھا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو مذہب تھا وہ موسوی شریعت کے ماتحت تھا، اور وہ تمام عمر موسوی شریعت یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی دعوت دیتے رہے اور ہمیشہ اپنا مشن بھی یوں ہی چلاتے رہے۔ اس کی ہمیں ایک واضح دلیل انجیل متی باب نمبر 5 فقرہ نمبر 17 تا 20 میں یسوع مسیح کا فرمان ملتا ہے کہ یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ میں تورات اور یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں گے ایک نقطہ یا ایک شوشہ تورات سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں کسی حکم کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھلائے گا وہ آسمان کی بادشاہت میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان حکموں پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہت میں سب سے بڑا کہلائے گا۔ ناظرین کرام، یہ یسوع مسیح کا فرمان تھا جو کہ انجیل متی باب 5 فقرہ نمبر 17 تا 20 میں مذکور ہے۔ لیکن پولس کی جتنی بھی انجیل میں تعلیم ملتی ہے وہ پولس کی اپنی ذاتی ہے۔ اس بات کا دعویٰ پولس انجیل میں موجود غلطیوں کے نام خط اس کا پہلا باب اور اس کا فقرہ نمبر 11 اور 12 میں کرتا ہے کہ اس نے تعلیم براہ راست یسوع مسیح سے لی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، حقیقت تو یہ ہے کہ پولس یسوع مسیح کی زندگی میں کبھی ان سے نہیں ملا۔ ناظرین کرام، ملنا تو دور کی بات ہے، وہ تو ان لوگوں کا بھی شدید ترین دشمن تھا جو یسوع مسیح کو مانتے تھے۔ یسوع مسیح کی حواریوں کے بارے میں پولس کا جو بیان ہے وہ انجیل میں موجود غلطیوں کے نام خط اس کا باب نمبر 2 اور فقرہ نمبر 6 میں مذکور ہے، جہاں لکھا ہے اور جو لوگ کچھ سمجھے جاتے تھے ان سے مجھے کچھ حاصل نہ ہوا۔ یعنی کہ یہاں پر پولس جو ہے وہ یسوع مسیح کے حواریوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ جو لوگ کچھ سمجھے جاتے تھے، یعنی کہ یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد جو ان کے حواری سمجھے جاتے تھے ان سے اس کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ یعنی کہ پولس کے نزدیک سارے کے سارے جو حواری تھے یسوع مسیح کے وہ فضولی تھے۔ ان کا علم، ان حواریوں کا علم جو یسوع مسیح سیکھا ہوا تھا وہ پولس کے کسی کام کا ہی نہیں تھا۔ ایک انسان جس نے یسوع مسیح سے تعلیم حاصل ہی نہ کی ہو اور ان کے حواریوں سے بھی تعلیم حاصل نہ کی ہو، یہاں تک کہ یسوع مسیح سے کبھی ملا ہی نہ ہو، لیکن دعوے ایسے شخص کا کہ یسوع مسیح سے تعلیم حاصل کرنے کا، یہ سراسر غلط ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات بھی واضح رہے کہ انجیل میں موجود غلطیوں کے نام خط اس کا باب نمبر 1 اور فقرہ نمبر 17 میں اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ پولس اپنے رسول ہونے کے خود ساختہ دعوے کے بعد فوراً ہی عرب چلا گیا تھا۔ پولس کی تعلیمات کے ماخذ اس کے خود ساختہ مکاشفات ہیں۔ ناظرین کرام، پولس کا یہ دعویٰ کہ یسوع مسیح اس سے آئندہ بھی نظر آئیں گے یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے انجیل متی باب 23 اور فقرہ نمبر 39 کے مطابق کہا تھا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ ناظرین کرام، اس لیے اگر آپ مسیحیت اس مذہب کو قرار دیں جس کی بنیاد یسوع مسیح نے رکھی تو موجودہ دور کا کوئی مسیح اس تاریخ پر پورا ہی نہیں اترتا۔ مگر آج مسیحیت جس مذہب پر قائم ہے، جسے وہ مسیحیت ہونے کا اصرار کرتے ہیں، وہ مسیحیت نہیں، وہ دراصل پولوسیت ہے۔ ناظرین کرام، جو کہ پولس نے خود ایجاد کی ہے اور یہ پولس کا ایجاد کردہ دین ہے۔ پولس کے بارے میں ان دعووں کی بنیاد جو کہ موجودہ مسیحیت کا بانی ہے، اس کا اپنا ذاتی قول ہے جو کہ غلطیوں کے نام خط میں موجود ہے کہ اس نے حواریوں سے کبھی کچھ نہیں سیکھا، بلکہ اس کا اپنا بیان ہے کہ لوگ جیسے ان کو سمجھتے تھے ان سے اس کو کچھ بھی نہ ملا۔ ناظرین کرام، پولس صاحب کے خود ساختہ نظریات میں خصوصاً شریعت کو جھٹلانے کے بعد شریعت کے پیروکاروں نے اسے مارنے کی سازش کی تھی۔ یعنی کہ پولس نے جب یہ شریعت کے خلاف باتیں کرنا شروع کی تو جو شریعت کے پیروکار تھے انہوں نے اس کو مارنے کی سازش بھی کی تھی۔ اس بات کا ثبوت کے لیے آپ دیکھیں اعمال کی کتاب اس کا باب نمبر 9 اور فقرہ نمبر 20 سے 23۔ تو ناظرین کرام، اس نے یروشلم جا کر حواریوں میں مل جانے کی کوشش کی، لیکن حواریوں نے اس کو مسیحی مذہب کا دشمن ہونے کی وجہ سے قبول نہ کیا۔ لیکن برناباس، جن کو حواریوں میں اونچا مقام حاصل تھا اور وہ یسوع مسیح کے بعد اپنے وقت کے عظیم معلموں میں سے تھے، انہوں نے پولس کی سفارش کی۔
یعنی کہ برناباس نے پولس کی سفارش حواریوں کے آگے کی کہ اس کو ساتھ لے کر چلا جائے، لہٰذا ان کی سفارش پر حواریوں نے پولس کو اپنے ساتھ آنے کی اجازت دے دی، اور کچھ عرصہ پولس بھی برناباس کے ساتھ تبلیغ کرتا رہا۔ لیکن ناظرین کرام، حواریوں کے ملنے سے پہلے اور ان کی علیحدگی کے بعد پولس نے اپنے خود ساختہ مکاشفات کو بنیاد بنا کر یونانی فلسفے کے ساتھ ساتھ اس دور کے دیگر مشرکانہ مذاہب کی توہمات اور نظریات کو مسیحیت میں شامل کر دیا۔ ناظرین اکرام، یہ ہماری باتیں نہیں ہیں، مسیحی محققین نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے، جیسے کہ ہینسٹر ڈکشنری آف دی بائبل جلد نمبر 5 میں کہتا ہے کہ پولس نے یونانی افکار سے بڑی خوشہ چینی کی ہے۔ اس کے علاوہ ہیملٹن یونیورسل ہسٹری آف ورلڈ کراک جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 2330 پر اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہے کہ مقدس پولس کے خطوط میں اس یونانی بالخصوص افلاطونیت کے واضح اثرات ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجیے۔ اور ناظرین کرام، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں، تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ناظرین کرام میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔